فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دینی اور ایمانی بھائیوں، خالق کائنات رب العالمین کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کے اوپر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ علم کی مقصد، علم کے بارے میں ہمیں بھی اور سننے والوں کی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ رب العزت نے علم کو فرض قرار دیا ہے۔ باقی کوئی مذاہب میں علم کو فرض قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن موجودہ وقت میں مسلمان علم سے کوسوں دور ہے۔ علم روشنی ہے، علم راستہ بتاتی ہے، علم ایک راستہ بتاتی ہے، اور علم روشنی ہے۔ اگر اندھیرا چھا جائے اور گھر کے اندر لائٹ نہ ہو اور کسی کو شیشے کے گلاس اٹھانا ہو تو اٹھانے میں ڈر ہے اور خوف ہے کہ دوسرا گلاس گر جائے اور ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح علم، دین کا علم نہ ہو، چاہے کوئی علم نہ ہو، دنیا کا بھی علم نہ ہو، تو اسے اندیشہ ہے کہ دین کے بارے میں بھی اور اللہ کے بارے میں وہ کوئی خطا کر جائے، عقیدے کے بارے میں کوئی خطا کر جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت، جس سے حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے کس چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اور کس چیز کو کرنے کی اجازت دی ہے۔ اکثر بیشتر مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ اس لیے جو علم سے ناواقف ہے، علم حاصل ہی نہیں کیا اور اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں کیا، علم والے سے رجوع نہیں کیا، تعلقات نہیں بڑھایا، اور علم والے کے پاس بیٹھا ہی نہیں، جس سے ناواقف ہے، بولنے کی چاہیے کچھ تو بول دیتا ہے کچھ۔ ایسا ایک وقت آتا ہے جو اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے علم کی کمی ہونے کی وجہ سے۔ اگر اس کے اندر علم ہوتا، یہ بڑے کہتے ہیں جو ایسا ایک وقت آئے گا جو شام کو سوئے گا تو اٹھے گا تو اسلام کی حالت پہ، صبح اٹھے گا تو اور شام تک ہوتے ہی کفر کی حالت میں ہو جائے گا۔ اس لیے علم نہیں ہونے کی وجہ سے زبان سے ایسی بات نکال دے گا وہ، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اور سبھی مسلمان بھائیوں کو علم حاصل کرنی چاہیے، اور شریعت نے علم حاصل علم دینی پہ رکھا ہے۔ علم دین میں تو صرف اتنا ہی رکھا ہے کہ علم دین اتنا حاصل کرے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ شریعت نے انگلش یا اسکول یا یونیورسٹیوں میں اور کالج میں پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، بلکہ شریعت تو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ میرا بچہ انگلش بھی جانے، میرا، اور مسلمان میں تو یہ بھی اجازت ہے کہ میرا بچہ انگلش بھی جانے، یا انگلشی لینگویج میں، انگلش کے انداز میں کسی غیر مسلم کو یا غیر مذاہب کو یا غیر ملک، دوسرے ملک میں جا کر انگلش ہی میں اس کو دین کی دعوت دے، انگلش میں اس کو دین کی دعوت دے۔ ہمارا بچہ وکیل بھی بنے، تعلیم حاصل، ہمارا بچہ جج بھی بنے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، جس سے ہر جگہ قوم و ملت کی خدمت کرے۔ میرا ایک بچہ
4 بچے ہیں تو اس مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کرائیں گے، اس میں چاروں بچوں کو ایک کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ایک کو انجینئر بنائیں گے، ایک کو وکیل بنائیں گے، ایک کو حافظ قرآن بنائیں گے، جو ہمارے مرنے کے وقت یہ ہماری جنازہ پڑھائے، غسل کرا دے اور قبر تک اتار، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اتارے۔ ڈاکٹر اس لیے بنائیں گے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، علم حاصل کرا کر ڈاکٹر اس لیے بنائیں گے جو قوم و ملت کی خدمت کرے گا۔ کوئی غریب مریض مسلمان آئے، یا پہ کیوں ہی مذاہب کیا ہوئے، اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ مسلمانوں کی خدمت کرو، انسان کی خدمت کرو۔ کوئی بھی مذاہب کے لوگ ان کے پاس آئے تو قوم و ملت اور انسانی ہمدردی کے اس پہ صحیح طریقے سے علاج و معالجہ کرے اور صحیح طریقے سے دوا دے اور کم قیمت میں اس کا علاج کرے۔ ایسے سوچ کر سمجھ کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، وکیل بنائے۔ اگر ہم وکیل نہیں بنائیں گے اپنے بچے کو اس دور میں، نہیں پڑھائیں گے تو کل آج سے 5 سال بعد مسلمانوں کا کوئی مقدمہ لڑنے والا نہیں ہوگا کورٹ میں۔ اپنے بچے کو وکیل بھی بنائیں گے جس سے ہمارے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کورٹ میں ہو جائے، جج کے سامنے صحیح بات پہنچ جائے کہ مسلمان کس طرح ہے، ہمارا مسلمان کا صحیح مقدمہ پیش کیا جائے۔ وہاں اپنے لڑکوں کو ڈاکٹر بھی بنائے اور وکیل بھی بنائے۔ ہم ہر طبقے میں ہر جگہ آگے رہنے کی کوشش کریں۔ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم نیچے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر زوال ہے۔ علم حاصل کریں گے، علم کو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچے کو اسکول اور کالج میں بھیجیں گے، مدرسے میں جا کر عقائد کو درست کرائیں گے اپنے بچے کو، تو ہم دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ ہم علم سے دور ہو جائیں گے تو دنیا میں بھی ہم زوال کی طرف اور آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم پہ توجہ دینی چاہیے۔ آدھی روٹی کھا کر اپنے بچے کو مدرسے یا اسکول میں تعلیم حاصل کرانی چاہیے۔ جو اپنے بچے کو تعلیم حاصل نہیں کراتے ہیں اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر نہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہی بچہ کل ہو کر اس کو اپنے والدین کو تانا دیتا ہے، صحیح سے خدمت نہیں کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرا بچہ مجھے خدمت نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا ہے۔ کبھی تو والدین کے اندر ہے، ہم نے صحیح تعلیم نہیں دیا، اسے صحیح عقیدہ نہیں سکھایا، ماں باپ کی خدمت کا طریقہ نہیں بتایا، وہ تعلیم نہیں دیا۔ اگر وہ تعلیم دیتے تو بچہ میری خدمت صحیح طریقے سے کرتا، اسے بتاتے اور اسے مدرسے میں بھیج کر یا کالجوں میں بھیج کر یا کسی معلم کے پاس بھیج کر اسے بتاتے، علم حاصل دے، یہ علم بتاتے اور علم والے کو کہتے، علم والے ان کو بتاتا کہ ماں کا کیا درجہ کیا ہے، باپ کی خدمت کرنے میں کیا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے علم سے دور ہوا، باپ کی خدمت کو چھوڑ دیا، ماں کے قدموں تو جنت اس کو چومنا چھوڑ دیا۔ اگر علم سے ہم علم کو سینے سے لگائیں گے، علم حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، علم کو سینے سے لگائیں گے اور علم کو سینے سے لگائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اس کے قدموں کو چومیں گے جنت کو چوم ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچے کو ہم آدھی روٹی کھائے، کم کھائے، بھوکا سو جائے، لیکن اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلائے۔ ہم یہ نہیں منع کرتے آپ اسکول میں نہ بھیجیے، ہم یہ نہیں منع کرتے ہیں کہ آپ کالج میں نہ بھیجیے، ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، پہلے انسان بنائیے، انسانی اس کے دلوں کے اندر انسان کی ہمدردی ہو، انسانوں کی محبت ہو، حیا ہو۔ اس کے بعد آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بنائیے۔ اللہ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارکوں میں گھومو، غباروں پہ اڑو، لیکن اپنی حقیقت اللہ کے رسول کو مت بھولو۔ اس لیے مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچے کے عقیدے کو درست کرانے کے لیے مدارس میں بھیج کر، چھوٹے چھوٹے مکتب میں بھیج کر اپنے بچے کے عقیدے کو درست کرائے اور صحیح تعلیم دے، جس سے دنیا آخرت کو جانے اور سمجھے جی مسلمان کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اسلام تو محبت اور الفت کا نام ہے، اسلام نام ہی ہے امن و شانتی کا، محبت کا۔ اسلام پیغام ہی دیتا ہے الفت اور بھائی چارگی کا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی علم حاصل کرنے، اپنے اولاد کو علم حاصل کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔